نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جس کی بادشاہی کے اندر کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً ہادی انسانیت، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین و حاضرین جمعہ، جیسا کہ اشتہار کے ذریعہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے سود کے کھانے والے کے لیے دنیاوی کیا کیا سزائیں ہیں۔ اخروی سزا کا معاملہ بات کا ہے، دنیا کے اندر اس کے حالات کے اوپر کون کون سی چیزیں مرتب ہوتی ہیں، کن کن مشکلات اور کن کن سزاؤں کا اور کن کن گناہوں کا اور اس کی زندگی کے اندر کن کن تنگیوں اور پریشانیوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے سود کھانے کی وجہ سے، بیاج کھانے کی وجہ سے۔ اس خطبے میں اتنا وقت نہیں ہوگا میرے پاس کہ میں آپ کو سود کی پوری تفصیل بیان کر سکوں کہ سود کی کتنی قسمیں ہیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ بزنس مین ہیں، تجارت کرتے ہیں، آپ لوگوں کو جتنا اس معاملے کے بارے میں جانکاری ہو سکتی ہے
شاید مجھے نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، دگنا تگنا کر کے سود کو نہ کھاؤ، اللہ رب العزت سے ڈرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ سود کو ڈبل تبل، کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مجید کے اندر وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا۔ فَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جس کسی کے پاس یہ نصیحت آ گئی، قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ لیا، جانکاری حاصل ہو گئی سود کے بارے میں کہیں موجودہ دور کے اندر، فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور وہ رک گیا تو جو کچھ اس سے غلطیاں ہو گئی اللہ رب العالمین کو معاف کرنے والا ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو کوئی مسلسل سود کے اوپر ٹکا رہا، کھاتا رہا، کھلاتا رہا، لکھتا رہا، گواہی دیتا رہا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ لوگ جہنم کے اندر رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سود کی مختلف قسم صرف یہی نہیں کہ سود کے اوپر، بیاج کے اوپر پیسے دینا اور پیسے لینا، صرف یہی قسم نہیں ہے، موجودہ دور کے اندر سود کی کئی قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر قسطوں کے اوپر سامان کو لینا، اگر قسط کو آپ وقت پر نہ بھر سکے تو آپ کے اوپر پینلٹی ماری جاتی ہے۔ ایک قسم تو یہ جو آج کل کے زمانے میں سب سے زیادہ رائج ہے، اور اس کے علاوہ پیسے لے کر بیاج کے اوپر کسی سے اس کو منتھلی رقم واپس دینا اور سود کی رقم کو اسی طرح من و عن باقی رکھنا۔ اس کے علاوہ کئی ایسی قسمیں ہیں جو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اوپر، کیونکہ قسطوں کا معاملہ، انسان کا گھر دیکھ لیجئے آپ، انسان کا آپ بزنس دیکھ لیجئے آپ، انسان کی گاڑی دیکھ لیجئے آپ، غرض یہ کہ اس سے جڑی ہوئی حتیٰ کہ شادی بیاہ کے معاملات دیکھ لیجئے آپ، تمام چیزوں کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر سود سے ضرور جڑتا ہے۔ کیونکہ انسان کے پاس اگر پیسے نہیں، وہ کیا کرے گا؟ قسطوں کے اوپر لے آئے گا۔ مارکیٹ کے اندر یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے دین و ایمان کو برباد اور تباہ کرنے کے لیے رائج کی گئی، اور اس میں کوئی اور نہیں سب سے زیادہ مسلمان ملوث ہے۔ سب سے زیادہ ان چیزوں کو فروغ دینے کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تو آئیے تفصیل سے ہٹتے ہوئے میں وہ چیزیں ذکر کرتا چلوں جو سود کھانے والے کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اس کو کیا کیا سزائیں دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، سود کھانے والا، کھلانے والا۔ جب بھی میں کہوں سود کھانے والا تو اس سے مراد صرف کھانے والا نہیں، بلکہ کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، یہ تمام کے تمام لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے کے اوپر، سود کھلانے والے کے اوپر، اور لکھنے والے کے اوپر، گواہی دینے والے کے اوپر۔ بینکنگ کے جتنے کام ہیں یہ تمام کے تمام اس زمرے میں داخل ہیں۔ تو سود خور کے اوپر سب سے پہلی جو سزا مرتب ہوتی ہے دنیا کے اندر کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا سب سے بڑا نافرمان ہے، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا اس دنیا میں سب سے بڑی بدنصیبی ہے انسان کے لیے، سب سے بڑی۔ ایک انسان، ایک مسلمان کے لیے خصوصاً، اگر کسی انسان سے اگر آپ پوچھیں کہ اس کی زندگی میں کیا پریشانی ہے تو دنیاوی تمام پریشانیوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے یہ اس کے لیے دنیا میں سب سے بڑی سزا ہے، کیونکہ آخرت میں اس کے لیے مزید سزائیں مرتب ہوں گی۔ لیکن دنیا کے لیے، دنیا کے اندر اس کو جو سب سے بڑی اللہ رب العالمین نے سزا دے دی
وہ یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ اس کی پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ عبادت، اطاعت، اتباع، یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن وہ دنیا میں آنے کے بعد کر کیا رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، اس آیت کریمہ کے اوپر غور کرے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ رب العزت سے، یخالفون عن امرہ، جو اس کے معاملے کی، اس کے حکم عدولی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا پھر انہیں دردناک عذاب پہنچے۔ کیوں ایسا؟ کیوں ایسا؟ اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف ہے، سب سے بڑا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود سے اپنے آپ کو نہ بچایا، مخالفت نہ کی، اگر سود خور کی مخالفت نہ کی یا سود سے نہ بچے، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ بچے، اگر تم نے قرآن اور حدیث کے حکم کو نہ مانا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یاد رکھو تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مول لے رہے ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مول لے رہا ہے، پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں حدیث کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت کے اندر داخل ہوگا سوائے اس انسان کے جس نے انکار کیا۔ وقیل من ابا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا، صحابہ کرام کو تو بے چینی ہو جاتی تھی جاننے کی کہ ایسا کون بد نصیب ہے جو اللہ اور اس کے رسول، جس کے بارے میں رسول اللہ یہ کہہ دیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، پریشان ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارشاد فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ اب سود خور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آپ نے احادیث کے اندر جن چیزوں کا حرام ہونے کا ذکر کیا، کیا سود خور اس کا منکر ہے کہ نہیں؟ اگر وہ منکر ہے تو اس کے اوپر یہ حدیث بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے روکا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سود خور کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا قرار دیا۔ یہ تمام چیزیں سود خور کے حصے میں آتی ہیں۔ یہ پہلی اس کی بدنصیبی ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ حد متعین کی ہے، ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی حد کو کبھی لانگتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر فرمایا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حد ہے، اس کے قریب نہ جانا، یہ اللہ کی حد ہے، اس کو پار نہ کرنا، اور جس نے پار کیا، ومن یتعد حدود اللہ، اور جس کسی نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی حد کو پار کیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یدخلہ نارا خالدا فیہا، اس کو ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں اس کے لیے رسوائی کن عذاب ہوگا، یعنی وہ عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، ایسا عذاب جو آخرت کے اندر سب سے زیادہ رسوائی کا سبب بنے گا۔ یہ تمام چیزیں کس کے حصے میں آتی ہیں؟ سود خور کے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کوئی بدنصیبی نہیں ہے، کوئی دنیا کی سزا نہیں ہے، سب سے بڑی سزا ہے یہ کہ سود خور اللہ اور اس کے رسول کا سب سے بڑا نافرمان ہے، بلکہ اس کو جنگ قرار دیا گیا۔ یہ پہلی سزا۔ دوسری سزا جو اللہ رب العالمین نے سود خور کے حصے میں لکھی، یعنی سود دینے، کھانے، کھلانے، گواہی لکھنے تمام لوگوں کے حصے میں، اللہ رب العزت نے ایک بڑی اہم چیز سے اس کو محروم کیا ہے، اور وہ ہے کہ اس انسان کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ یہ دوسری وہ سزا ہے جو اللہ رب العالمین سود خور کے حصے میں
دنیا کے اندر اس کو ملوث کر دیتا ہے، اس کا صدقہ قبول نہیں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، تم ہرگز بھی خبیث مال کا ارادہ نہ کرنا، یعنی جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو تمہاری اپنی محنت کی کمائی ہونی چاہیے، وہ مال ہونا چاہیے جو تمہارے اپنے پسینے سے کمایا ہوا ہو، جس کے اندر تم نے تگ و دو محنت اور تعب اور تمام چیزوں کا آپ شکار ہوئے ہو۔ ایسی محنت کا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اگر جب خرچ کرو گے تو ایسا صدقہ اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ لیکن سود خور کا تمام پیسہ، سود کھلانے والے کا، لکھنے والے کا، گواہی دینے والے کا تمام پیسہ خبیث مال ہوتا ہے، سارا کا سارا مال خبیث۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، جب اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرو تو خبیث مال کا ارادہ نہ کیا کرو، خبیث مال کی طرف اپنا رخ نہ کیا کرو کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ مال ہمارے پاس اضافی ہے، اٹھا کے اللہ کے راستے میں کئی مسجد بنوا دی، کئی مدرسے میں دے دیا، کہ ہم نہیں کھا رہے، ہم تو دوسروں کو دے رہے ہیں۔ ہم زیادہ چالاک نہ بننے کی کوشش کریں، ہم سے زیادہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک چال انسان چلتا ہے اور ایک چال اللہ رب العالمین چلتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ رب العالمین کی چال سے بہتر کسی کی چال نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور اس کا صدقہ کیوں قبول نہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، خبیث مال کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وہ چاہے زکوٰۃ میں نکالے، صدقات میں نکالے، خیرات میں نکالے، لے جا کے اگر خانہ کعبہ میں بھی اگر وہ پیسہ خرچ کرے تب بھی اس کا مال قبول نہیں ہوگا۔ کیا اس سے بڑی کوئی بدنصیبی ہو سکتی ہے سود خور کے لیے؟ اس سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے کہ اس کا کوئی صدقہ قبول نہیں ہو، کوئی اس کی کوئی بھی عبادت جو وہ کرنا چاہتا ہے، اور صدقے کو سب سے بہترین عبادت قرار دیا گیا نفلی عبادتوں میں، لیکن اس کو اللہ رب العالمین نے اس چیز سے محروم کر دیا کہ اس کا کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی عطیات، کوئی چیز قبول نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے سب سے بہترین مال ہونا چاہیے، سب سے طیب اور پاک مال ہونا چاہیے، سب سے زیادہ حلال مال ہونا چاہیے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ لی ان یجعلنی من مستجاب الدعوات، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں جب دعا مانگوں میری دعا قبول ہو جائے۔ یعنی ایک اور بدنصیبی، ایک اور سزا اس کے حق میں کیا ہوتی ہے سود کھانے والے کے، کہ صدقہ بھی قبول نہیں، ساتھ میں اس کی دعا بھی قبول نہیں۔ یہ تیسری سزا ہے۔ سود کھانے والے، آج نوجوانوں کو یہ کریز ہے زندگی کے اندر، مہنگی گاڑیاں خریدنے کا، موبائل مہنگے چلانے کا، ان کے پاس میں گھر کے اندر جتنے بھی ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں، اور کچھ نہیں، ٹی وی، اگر جتنی بھی ان کے گھروں کے اندر چیزیں آپ دیکھیں گے، چاہے وہ ڈبل بیڈ ہو، صوفہ ہو، گھڑی ہو، ٹی وی ہو، ایل سی ڈی ہو، جو بھی ہو، کمپیوٹر ہو، یعنی کہ جتنی چیزیں روزمرہ کی زندگی میں ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، نوجوانوں کی حالت ایسی بنی ہوئی ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ ان تمام چیزوں کو سود کے پیسے سے کرنے کو زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ ماں باپ اگر پیسے نہیں دیتے، اولاد ان تمام کاموں کے اندر ملوث ہو جاتی ہے، اور ایک باپ بے غیرت بنا یہ تمام چیزیں دیکھتا ہے کہ اس کی اولاد کن کن کاموں کے اندر ملوث ہے۔ وہ گھر کے اندر سامان لا رہا ہے، اسے یہ پوچھنے کی توفیق نہیں کہ بیٹا یہ چیزیں کہاں سے لائے، تمہیں پیسے کس نے دیے،
بلکہ خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا اتنا ذمہ دار ہو گیا ہے کہ گھر کی تمام چیزیں وہ خود کر رہا ہے۔ یاد رکھیں اپنی اولادوں کے تعلق سے آپ مسئول ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ہم میں سے مسئول ہے، اور ہر انسان اپنے گھر والوں کا، ایک ماں اپنے بچوں کے تعلق سے، ایک باپ اپنے بچوں کے تعلق سے مسئول ہے کہ وہ جو پیسے لا رہا ہے اس سے پوچھا جائے، وہ جو چیزیں لا رہا ہے کہاں سے لا رہا ہے، کیا اس نے کوئی ایسا حرام کام تو نہیں کیا، کیا اس نے سود کے اوپر پیسے تو نہیں لے لیے۔ اور کتنے گھروں کی کہانیاں آپ دیکھو، آپ کو بینک باقاعدہ آپ کے موبائل پر میسج بھیج کر آپ کو دعوت دیتی ہے کہ آؤ مسلمانوں اور تباہ کر دو اسلام کو، اور اس اسلام کو، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو تباہ کرنے کے لیے مسلمان سب سے پہلے پہنچتا ہے۔ جگہ جگہ آپ کو اسی روڈ کے اوپر دیکھ لیجیے، آپ بس اسٹینڈ والی جو روڈ ہے، کتنے ایسے سود اور بیاج کے کاروبار کرنے کے لیے آپ کے پاس میں بینک کھلے ہوئے ہیں۔ یا آپ کی آبادی نہیں، دیش کی ترقی نہیں، کسی گاؤں اور قصبے کی ترقی نہیں، یہ بربادی کا ساز و سامان ہے۔ اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کاغذات، زیورات، یہ تمام چیزیں سب سے زیادہ مسلمانوں کی رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نسخہ بتایا، اے معاذ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اے معاذ اپنی کھانے کو حلال کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرے گا۔ یہ وہ تیسری سزا ہے جس کے تعلق سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بدنصیبی بتائی، بڑی بدنصیبی ہے اس انسان کے لیے جس کی دعا قبول نہ ہو، جس کی دعائیں رد کر دی جائیں، کندور اس کے سر سے اوپر جس کی دعا نہ چڑھے۔ ایک تو سب سے بڑی تکلیف تو یہ کہ اس وقت میں ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے پاس دعا مانگنے کا وقت نہیں ہے، ایک بدنصیبی تو یہ۔ دوسری بدنصیبی یہ کہ اگر ہم مانگنے لگیں تو ہماری دعا قبول نہ ہو، ہم سے بڑا بدنصیب اور دنیا کے اندر سزا پانے والا کوئی اور انسان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی، ثم ذکر الرجل اشعث اغبر يطيل السفر يمد يديه الى السماء ويقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایک آدمی کے بارے میں، ایک آدمی بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، تھکا ہوا، لباس پراگندہ، میلا کچیلا، سر کے اوپر دھول اور رنجی جمی ہوئی، چہرہ پراگندہ، سفر کے آثار اس کے اوپر نمایاں ہو رہے ہیں، حال زبان حال سے وہ کہے نہ کہے اس کا حال بتا رہا ہو کہ اس انسان سے زیادہ پریشان کوئی نہیں، اور وہ ایسی حالت میں، اتنی عاجزی اور انکساری کی حالت میں آئے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کی دعا قبول ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ عاجزی نہیں ہو سکتی۔ آپ لباس آپ کا گندا ہو، ایسا نہیں کہ کام کاج کر کے گندا کر لیا، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ میں اپنے لباس کو، پراگندہ لباس، مرجھایا ہوا چہرہ، آنکھوں میں آنسو، تمام چیزیں موجود ہوں دعا کی قبولیت کے لیے، اور یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دے، وَيَقُولُ يَا رَبِّي يَا رَبِّي، اور رب بھی اپنے اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانتا ہو۔ یہ نہیں کہ فلاں کسی درگاہ پہ چلا گیا، جا کے خواجہ صاحب کو پکار دیا یا کسی اور کو پکار لیا، پکار بھی رب کو رہا ہے، اے رب اے رب۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، حرام پر اس کی نشو نما ہوئی،
فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو کیا اس وجہ سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے سود خور کے لیے، کتنی بڑی سزا ہے یہ کہ اللہ رب العزت اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہے۔ پہلی بدنصیبی تو یہ کہ دعا مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور دوسری یہ کہ مانگنے کی توفیق مل جائے تو پھر اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے مسلمانوں، سوچو، غور کرو، آج ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے گھروں کے، ہماری اولادوں کے حالات کیسے ہیں۔ یہ وہ بدنصیبی ہے جو خود ہم جس چیز کے اوپر خوش ہوتے ہیں، کیا کریں، لوگ کہتے ہیں کیا کریں، کچھ بھی کرو، اللہ اور اس کے رسول سے کھلواڑ نہ کرو، کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ ہماری تو دنیا میں حالت، بڑا ایک اہم جملہ کسی نے واٹس ایپ پہ دیکھا تھا میں نے، بڑا قیمتی جملہ لگا مجھے، دنیا میں ہم اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، دنیا میں ہمارے حال کی تذلیل اور ہمارے ساتھ میں جو ناروا سلوک ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن سے ہمیں محفوظ رکھے کہ وہاں اس لیے مارا جائے کہ تم تو مسلمان تھے ہی نہیں۔ یہ اگرچہ حدیث نہیں ہے لیکن جملہ بڑا قیمتی ہے۔ یہ دنیا میں آپ کا نام محمد ہونا کافی ہے، آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، آپ سود پر پیسے لیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے کھلواڑ کرتے رہیں، تب بھی غیر آپ کو اس لیے مار دے گا کہ آپ کا نام محمد ہے، آپ کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک تو نعوذ باللہ من ذالک، نسأل اللہ العافیہ، اللہم سلم سلم، کہیں اس لیے نہ مارے جائیں کہ ہم تو مسلمان تھے ہی نہیں۔ تو یہ وہ بدنصیبی ہے، یہ وہ سزا ہے جو سود خور کے، سود کھانے، کھلانے، لکھنے اور گواہی دینے والوں کے حصے میں آتی ہے۔ ایک اور چوتھی سزا، اور وہ قسوۃ القلب، دل انسان کا اللہ تعالیٰ سخت بنا دیتا ہے، اس انسان کا دل اللہ تعالیٰ سخت کر دیتا ہے جو سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر حالات کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج سے 20 سال پہلے، آج سے 20 سال پہلے اگر آپ لوگوں کے حال دیکھیں گے، مکرانہ کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور مکرانہ کے ایک چھوٹا سا قصبہ ہونے کے باوجود لوگ یہاں پر سفرہ کی بھیڑ ہوتی تھی، بھیک مانگنے والوں کی، اور رمضان کے اندر زکات وصول کرنے والوں کی اتنی بھیڑ ہوتی تھی کہ بڑے بڑے شہروں کے اندر اگر آپ بھکاریوں کی کاؤنٹنگ کریں اور زکات وصول کرنے والے سفرہ کی کاؤنٹنگ کریں تو آپ کو وہاں نہیں ملتے تھے، لیکن یہاں پر آپ کو ملتے تھے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ کوئی اگر یہاں سے پہلے، آج سے 20 سال پہلے اگر کوئی خلیجی ممالک میں کمانے کے لیے جاتا تھا تو یہ جملہ کہا جاتا تھا کہ یہ بیچارہ غریب ہے، اس کے بچے پل جائیں گے، اچھا ہے باہر چلا جائے۔ آج مسلمانوں کی 60 سے زائد فیصد مسلمان نوجوانوں کی آبادی خلیجی ممالک میں پڑی ہوئی ہے۔ کہاں گیا یہ ماربل؟ کون کھا گیا؟ کھانے بھی ویسی کی ویسی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دلوں کو اتنا سخت کر دیا کہ لوگوں نے زکات کو بند کر دیا، لوگوں نے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بند کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس اور ملوث ہو گئے سود کے اندر، زکات دینا بند کیا پلس سود کھانا شروع کیا، یعنی کہ ایک خبیث کام کے اوپر دوسرا خبیث کام۔ نتیجہ یہ ہوا اللہ رب العزت نے دلوں کو سخت کر دیا، بلکہ کئی جگہوں پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ اپنے بچپن کے اندر مساجد کے اندر جو سفرہ کی بھیڑ ہوتی تھی، جو مکرانہ کے اندر جو غربا اسٹیشن پورا بھرا ہوتا تھا، آج آپ کو ایک بھکاری نہیں ملے گا، آج آپ کو کوئی سفیر نہیں ملے گا مکرانہ میں۔
کچھ جماعت اور جمعیت کے اس طرح کے فنڈے ہیں کہ ان کو تزکیات نہیں دیے جاتے جو کوئی مستحق ہوتا ہے. تمام کے تمام لوگ اس زد کے اندر مبتلا ہو گئے. کہیں کہیں پر تو بھکاریوں کو مارا جاتا ہے. کوئی اگر کسی کے گھر میں جبری طور پر گھس گیا تو اس کو مارا جاتا ہے. تیری ہمت کیسے ہوئی اندر آنے کی؟ دروازوں کے اوپر سیکورٹی گارڈ ہیں اور سود کے اوپر کاروبار ہے. اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے ان کے اندر دنیا کے اندر اس سزا میں مبتلا کر دیا کہ ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. خیر کے ہر کام سے وہ محروم کر دیے گئے. انہیں خیر کا کوئی کام نصیب نہیں. کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق چھین لی. کوئی غریب آئے, کوئی محتاج آئے, کوئی ہاتھ پیر ٹوٹا ہوا آئے, لولا لنگڑا جیسا بھی آئے, یہ انسان مال نہیں دیتا. دل سخت ہو چکا ہے. کس وجہ سے؟ جتنا کا جتنا کاروبار ہے سود پر چل رہا ہے. جتنی قسطیں ہیں, کہیں کھان کے اوپر قسطیں ہیں, کہیں گودام پر قسطیں ہیں, کہیں گھر پر قسطیں ہیں, موبائل پر قسط, گاڑی پر قسط, غرض یہ کہ وہ جو لباس برانڈڈ پہن رہا ہے ان تمام چیزوں کو قسطوں کے اوپر اس نے خرید رکھا ہے. اور دھڑلے سے مارکیٹ میں یہ کہہ کر چلتا ہے کہ تمام چیزیں ہمارے پاس جو ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہیں. ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال واضح اللہ رب العالمین نے کر دیا, حرام بھی واضح کر دیا, لیکن یہ جو بیچ کا ایریا ہے, حلال اور حرام کی باؤنڈری کے درمیان کا جو ایریا ہے, یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. وبینہما مشتبہات, اس کے درمیان جو مشتبہ ایریا ہے یہ سب سے زیادہ خطیر ایریا ہے. لہذا اس بیچ والے ایریے سے, کیونکہ کسی ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں, کسی اینگل سے آپ دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ چیز حلال ہے, اور اسی اینگل سے آپ کو دیکھو گے دوسری طریقے سے آپ کو لگے گا یہ حرام ہے. تو مسلمانوں یاد رکھو, ٹریڈنگ کا بڑا کریز ہے لوگوں میں, نوجوان نسلوں میں. سود اور بیاج اور جوا اور سٹا, یہ تمام مسلمان خصوصاً مکرانہ کے نوجوان رات رات بھر جاگ کر باہر اور پورے پورے دن سونا, یہ مکرانہ کے نوجوانوں کی خصلت ہے. میں بھی اسی دور سے گزرا ہوں. بہت اچھے سے مکرانہ کے نوجوانوں کو میں نے پڑھا ہے. مکرانہ کے ماحول سے ہم اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو اس لیے بچانا چاہتے ہیں, لیکن اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ نوجوان اس وقت بیدار ہیں اور بہت متحمس ہیں. اللہ رب العالمین ان نوجوانوں کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی دے. لیکن حقیقتاً نوجوانوں کا حال ایسا ہی ہے, کیونکہ جب انسان کمائے گا نہیں, ماں باپ وقت پر شادیاں کر دیں گے, اور اولاد کو کھلانے کے لیے, بیوی کو کھلانے کے لیے اس کو پیسہ چاہیے, پیسہ ہے نہیں, کرے گا کیا؟ اس کے پاس ایک آپشن بچتا ہے, بینک کے لبھاؤنے آفر. ہر چیز آپ کو قسطوں میں مل رہی ہے, اور یہ بیوقوف یہ سوچتا ہے کہ 800 روپے میں آپ کو 2 ویل گاڑی مل جا رہی ہے, 1500 2000 کی قسط میں 4 ویل مل جا رہی ہے. اس سے زیادہ شارٹ کٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ شارٹ کٹ جہنم کا شارٹ کٹ ہے. کوئی آدمی جہنم میں جانے میں وقت لگاتا ہے, لیکن ہم اور آپ نعوذ باللہ من ذالک ایسے اعمال کے اندر ملوث ہیں کہ جہنم میں بھی جانے کا ہم نے شارٹ کٹ راستہ اختیار کر رکھا ہے. مسلمانوں, ان اعمال سے بچائیے. باتیں بہت ساری رہ گئی لیکن وقت ہو گیا. انشاءاللہ کسی اور موقع پر اللہ نے چاہا تو بہت ساری چیزیں ہیں بیان کرنے کے لیے, لیکن یہ معاملہ انتہائی خطیر ہے, انتہائی خطرناک ہے. شرک کے بعد اگر کوئی سب سے خطرناک جرم ہے تو وہ ہے سود اور بیاج. نوجوانوں خصوصاً اور عموماً پورے لوگ, حتیٰ کہ مسلمان ہی نہیں, کئی کافر تباہ ہیں سود کے اوپر کاروبار کی وجہ سے. یہ مکرانہ جسے ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے, پورا کا پورا کاروبار یہاں سے ختم ہو گیا. کیوں؟ کبھی اسباب تلاش کرنے کی کوشش کی ہم نے, کبھی جاننے کی کوشش کی, رات دن محنت کرتے ہوئے گھومتے ہوئے ایک خریدار نہیں ملتا. ایک اور سزا اللہ رب العالمین نے برکت چھین لی ہے, یہ 5ویں سزا سود خور کے حصے میں آتی ہے. کیوں؟
اللہ رب العالمین سود خور کو مٹا دیتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے. ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے. آپ نے سود لینا شروع کیا، صدقات بند کر دیے، انجام جو ہونا ہے اس سے بدترین ہونا ہے. اور بعض سلف کہتے ہیں، وقال بعض السلف اننا رأینا ان من یأکل الربا یمحق فی 40 سنہ. یہ تجربے کی بات ہے، حدیث نہیں ہے. کہ سلف کہتے ہیں ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ سود خور کو زیادہ سے زیادہ 40 سال میں اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا ہے. کہتے ہیں وقد رأینا من محق من الربا، ہم نے دیکھا ہے جو 40 سال کے عرصے میں سود کی وجہ سے مٹا دیے گئے. آپ دیکھ لیں کوئی بھی انسان جو سود کے اوپر یا قسطوں کے اوپر یا لوگوں کا جو خون چوستا ہو ناحق، ان لوگوں کی زندگیاں دیکھ لیجئے آپ کہ ان لوگوں کو کیا 40 سال گزر گئے؟ کوئی آپ کو 40 سال سے اوپر نہیں ملے گا. 60 سال کی انسان کی زندگی ہوتی ہے، 15-20 سال کی عمر میں وہ یہ کاروبار شروع کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ بچے 40 سال. 40 سال کی عمر میں انسان تباہ ہو جاتا ہے، اس کی بربادی اللہ تعالیٰ متعین کر دیتا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو سود کی وجہ سے، اگر اس موضوع کے اوپر بات کی جائے تو حقیقت میں پوری دنیا کا معاشرہ بھی اسی وقت اسی کے اوپر چل رہا ہے. اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ اس کے رسول سے جنگ مول مت لو. تم کسی اور حرام کام کو کر لو گے اتنا گناہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ حلال ہے تمہارے لیے، وہ بھی حرام ہے لیکن سود سے زیادہ خطرناک نہیں ہے. شرک کے بعد کبائر میں سب سے بڑا کبیرہ اگر کوئی ہے تو وہ سود ہے. پورا قرآن پڑھ لیجیے آپ، پورا قرآن، حتیٰ کہ شرک کو بھی، شرک کی آیتوں کو بھی شامل کر لیجیے آپ. آپ کو کہیں پر اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کے اندر یہ نہیں ملے گا کہ شرک کرنے والا اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے. لیکن سود خور کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. نوجوانوں، مسلمانوں، توبہ کرو اس گناہ سے. یہ تباہی ہے اور اس تباہی کا ساز و سامان ہم خود تیار کر رہے ہیں. جتنی قسط کی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں یا تو لوٹا دو یا انہیں بیچ کر ان کی قیمتیں ادا کر دو. اللہ رب العالمین تمہیں دے گا، کہیں سے بھی دے. اس رب کے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ والغنی، اس کے نام کے اوپر غور کرو. غنی، الودود، یہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بڑا محبت کرتا ہے. وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بس وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اس کے لیے ہے کیا، ڈر ہے یا نہیں، کیا اس کے خلاف ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. دنیا کا کوئی ہتھیار لے آنا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں کر سکتے. اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو اس گناہ سے خصوصی طور پر بچاؤ. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے توفیق دے، اس کے بعد یہاں بیٹھے ہر مسلمان کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو خصوصاً رب العالمین تو توفیق دے کہ تو ہمیں سود اور شرک اور جتنے بھی کبیرہ ہیں، حرام مال سے رب العالمین تو ہمیں محفوظ رکھ. رب العالمین تو ہمارے لیے حلال مال کے راستے آسان کر دے. رب العالمین تو ہمارے لیے حلال مال کے راستے کافی کر دے. رب العالمین تو ہمیں حرام سے محفوظ کر دے، حرام راستوں کو مشکل ترین بنا دے کہ ہمارے لیے ان پر چلنا مشکل ہو جائے. رب العالمین تو ہمارے لیے اپنے حلال مال، حلال روزی کو کافی کر دے. اللہم اکفینا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اکفینا بحلالک عن حرامک. اور یہ دعا خصوصاً کیا کریں، اللہم اکفینا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. رب العالمین تو ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے. رب العالمین ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، رب العالمین تو اپنی رحمت سے ان کو نرم کر دے. رب العالمین تو مکرانہ کے اندر وہ خیر و برکت واپس لوٹا دے جس سے ہم محروم ہو چکے ہیں. رب العالمین ہمیں ہمارے دلوں سے مال کی محبت کو نکال دے. رب العالمین تو ہمارے دلوں سے مال کی محبت کو نکال دے. رب العالمین جو جانے انجانے میں ہم نے گناہ کر لیے، چاہے وہ کبیرہ ہو، صغیرہ ہو، یا جو بھی شرک ہم جانتے تھے اور نہیں، یا جس کے بارے میں نہیں جانتے تھے، یا وہ سود جس کے بارے میں جانتے تھے اور نہیں جانتے تھے، ان تمام گناہوں کو رب العالمین تو معاف فرما دے. رب العالمین تو ہماری اصلاح کر دے، ہمارے جسموں کی اصلاح کر دے، ہماری آنکھوں کی، کانوں کی،
رب العالمین ہمارے منہ کی، ہماری زبان کی رب العالمین تو اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، ہماری نسلوں کی، ذریت کی، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے۔ رب العالمین ہماری اولادوں کے ایمان و عقائد کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرما۔ رب العالمین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، رب العالمین ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، رب العالمین قبر کے معاملات کو آسان کر دے، رب العالمین جو زندہ ہیں ان کے دلوں میں ایمان کا عقیدہ راسخ کر دے، اسلام کا عقیدہ راسخ کر دے۔ رب العالمین اس وقت ہمارے حکمران ظلم و تشدد پر اترے ہوئے ہیں، رب العالمین تو انہیں ہدایت دے، رب العالمین تو انہیں ہدایت دے، رب العالمین تو انہیں ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے رب العالمین ان کے مکر و فریب کو ان کی طرف لوٹا دے۔ رب العالمین تو ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بیویوں کی عزت و ناموس کی، اور ہم مردوں کی عزت و ناموس کی رب العالمین تو حفاظت فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ کر دے۔ اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انا نعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ رب العالمین تو آخرت کے معاملات کو ہمارے اوپر آسان کر دے، دنیاوی معاملات کو آسان کر دے۔ رب العالمین ہم سے تو وہ کام لے جس سے تو خوش ہوتا ہے، رب العالمین تو حلال راستے ہمارے لیے آسان کر دے۔ رب العالمین آنے والا دور اور مزید فتنوں کا دور ہے، رب العالمین تو ان دوروں کے اندر ہماری نسلوں کی، ہماری ذریتوں کی رب العالمین تو حفاظت فرما، انہیں اسلام پر قائم رکھنا استقامت کے ساتھ، اور رب العالمین تو ہمیں دین کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم رکھ۔ ہم فتنوں کے اندر کھل چکے ہیں رب العالمین تو اس سے نکلنے کی سبیل پیدا کر دے، بغیر کسی آزمائش کے رب العالمین تو بغیر کسی آزمائش کے ہمارے لیے راستے آسان کر دے۔ اور رب العالمین اگر تو کسی آزمائش میں مبتلا کرے تو رب العالمین تو ہمیں پہلے استقامت کی توفیق دے دینا، کیونکہ ہمارے اندر یہ سکت نہیں کہ ہم کسی بھی خیر کے کام کو کر سکیں اور برائی سے رک سکیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رب العالمین تو ہمیں خیر کی توفیق دے، برائی سے محفوظ رکھ، جب تک زندہ رکھے اسلام پر قائم اور دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، توحید پر ہو، مرنے سے پہلے تو ہمیں توبہ نصوح عطا فرما دے۔ اللہم انی اسألک میتۃ حسنہ، اللہم انی اسألک میتۃ حسنہ، اللہم انا نسألک میتۃ حسنہ وارزقنا بتوبۃ نصوحہ قبل موتنا۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔